السلام علیکم. میں ایک کتاب ابھی پڑھ رہا تھا اور اس پہ میں نے ایک واقعہ پڑھا اور وہ واقعہ اتنا زیادہ دل پر اثر کرنے والا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے سوچا کہ میں دوستوں کے ساتھ ابھی شیئر کروں. ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر حضرت بلال کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا. تو اس میں حضرت بلال نے اپنی رائے دی اور بڑے ان کو کہا کہ یہ ایسے بات ہے اور یہ صحیح بات ہے. اس پر حضرت ابو ذر غفاری کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک فکرہ ان کے منہ سے نکل گیا. انہوں نے کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو ہمیں سمجھائے گا؟ اس طرح کی فریزز جو ہیں وہ عربی زبان میں اس طرح بولی جاتی ہیں. تو حضرت بلال نے جب یہ سنا تو ان کو بہت برا لگا. انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں لے کے آؤں گا. اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو ذر نے مجھے یہ کہا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو ہمیں سمجھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو ذر کی ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ اے ابو ذر، ابھی بھی تیری جہالت نہیں گئی، تیری جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے صرف اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رونا شروع ہو گئے اور وہ مسجد سے باہر نکلے اور وہاں زمین پہ کچھ گیلی مٹی تھی، وہ انہوں نے مٹی اپنے روتے روتے منہ پر ڈال لی اور وہ باہر بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے کہ جب حضرت بلال وہاں سے اٹھ کے آئیں گے. اور جب حضرت بلال آئے تو انہوں نے کہا کہ اے بلال، میں اس وقت تک یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک تم اپنے پاؤں کے نیچے میرے اس مٹی والے منہ کو نہیں رونتے. جب تک مجھے میرے کیے کی سزا نہیں ملے گی، جب تک تم میرے منہ کو روندو گے نہیں، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. حضرت بلال آگے بڑھے. آپ نے اسی حالت میں حضرت ابو ذر کے چہرے کا بوسہ لیا اور ایک بہت تاریخی فکرہ کہا. انہوں نے کہا، بھلا میں ایسے پیر کو اپنے منہ سے کیسے مسل سکتا ہوں جس نے ایک دفعہ بھی اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہو. یعنی ایک وہ شخص جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی اتنی توقیر ہے. تو میں یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہیں ہمارے اسلاف اور یہ ہیں ہمارے بڑے، اور یہ ہے اخلاقیات کا معیار، اور یہ ہے معذرت کرنے کا معیار اور معافی مانگنے کا معیار اور معاف کر دینے کا ظرف. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اور خاص طور پر ارد گرد جیسے آج کل ہمارا میڈیا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور یہ جو پولیٹیکل ہمارا نظام ہے، اور جس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور ایک دوسرے کے خلاف بد کلامی کرنا، گالی گلوچ کرنا، کریکٹر اسیسینیٹ کرنا، آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ نامناسب ہے اور کس قدر اپنے اسلاف کی تعلیمات سے انحراف ہے. تو یہ میں نے واقعہ پڑھا تو میرا دل چاہا کہ میں تمام دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں کہ ہم بھی اپنا دل بڑا کریں. ہم بھی ایک تو گفتگو کرتے وقت احتیاط کریں، ہم وہی ہیں جو کچھ ہم منہ سے نکالتے ہیں. تو ایک تو اس بارے میں بڑا احتیاط کریں. ایسا فکرہ جو کسی کا دل توڑ سکتا ہے، وہی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں بغیر دل توڑے بھی یہ بات اس تک پہنچائی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر معافی مانگنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور ہمارے اندر معاف کر دینے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو میرٹ پر ٹریٹ کریں گے، ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم کے ساتھ ٹریٹ کرنا پڑے گا. اور میں یہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی میں جو ہوں میں تو اصول کے مطابق ہوں، مجھ سے کوئی بے اصولی کرے گا میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، تو میرا اور آپ کا ظرف، میرا اور آپ کی سکل، میرے اور آپ کا جو معیار ہے وہ تو پرکھا ہی اس بات پہ جائے گا کہ جو اچھا نہیں تھا اس کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا. تو یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا.